السلام علیکم 2 منٹ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. پاکستانی فوجی ٹرائیکا جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اور غفورے کا بہت زیادہ خوش ہے. بجٹ بھی منظور کروا لیا، ایک نام نہاد سا حملہ بھی کراچی میں خود ہی کروا دیا کہ جناب صاحب دہشت گردی بڑی ہونے شروع ہو گئی ہے. پھر وہی حالات کی سنگینی جو جس کی بنا پر باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کی ٹھپی لگوائی، اور وہ مولانا صاحب آغا صاحب وہ بھی ان کا دماغ ہلا ہوا تھا، پاگل صاحب. وہ جنرل فیض حمید نے آگے لگایا کہ ان سیاستدانوں اور ججوں کے خلاف بول، اور اب اس کو انسداد دہشت گردی کا پٹا ڈلوا دیا. ویسے خیر وہ بچ تو جائے گا، یہ جج تو ان کے اپنے ہاتھ میں ہی ہیں، لیکن ظلم خدا کا دیکھیں. اور پھر -1 فارمولا کی بھی تقریریں شروع ہو گئی ہیں اور اس پہ بھی فیلنگ لی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، چین کے ساتھ بھی معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. وہ ہمارے دوست عادل انصاری صاحب وہ بار بار ایک بڑا اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایران اور چین کے سلیپر سیلز ہیں پاکستان میں، یہ دہشت گردی کو پال رہے ہیں، بدماش ہیں. مطلب انہوں نے 22 کروڑ کا خون نچوڑنا ہے. کل مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے اس ISI کے حملے پہ اور ان چیزوں پہ کہ آپ کچھ تھوڑا سا جانبدار سے نظر نہیں آتے، تو میں نے انہیں ڈوٹرٹے کی مثال دی. فلپین کے ڈوٹرٹے میرے بہت ہی زیادہ پسندیدہ سیاستدان ہیں. وہ آئے تو جمہوریت سے، لیکن انہوں نے ڈنڈا ڈکٹیٹرشپ سے بھی زیادہ زبردست ڈنڈا چلایا ہے. پہلے اس سے اوباما ناراض ہو گیا، ٹرمپ تو خیر اس کو جپیاں ڈالتا ہے کہ یار پہلی دفعہ مرد دیکھا ہے. ساری لیبر فلپین کی ادھر سے سعودی عرب، دبئی، ان سب جگہوں سے نکال لی وہ بچیاں جو ادھر نرسیں، اور آیا اور پتہ نہیں کیا کیا بنی. دفع کرو، اس نے کہا. ننگے جسم اس نے کہا جی کہ مرد نہیں بیٹھ سکیں گے، پیشاب کرنا سڑک پہ بند کر دیا. کمال کا اس نے دیا. آج میں پڑھ رہا تھا ٹویٹ، ذوالفقار چیمہ صاحب بھی ٹویٹر پہ آ گئے ہیں، مولانا صاحب. وہ فرما رہے تھے جی پتہ نہیں ادھر تو امن کے لیے جی حضرت ایوب کا صبر چاہیے، قارون کا خزانہ چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسیات. اور خود نواز شریف کے ساتھ گھس کر مطلب وہ بدماشیاں اور اپنی چور بازاریاں. بھائی صاحب MNA بنے ہوئے، وہ سیشن جج ہوتے تھے ادھر چکوال میں ان کی کرتوتیں دیکھتا ہوتا تھا، مافیا کے ساتھ گٹھ چور. پھر وہ گندم کی بوریاں ان کے گودام سے ملی تھی. یہ سیاسی کٹھوں چٹھوں کی، جن کو میں کہتا ہوں کٹھے چٹھے الو کے پٹھے، ان کی میں صرف ایک مثال دوں گا، کراچی الیکٹرک. میں 1998 میں انٹرنیشنل لا پڑھتا ہوتا تھا ہالینڈ میں. تو وہاں ایک دن صبح ٹیچر اٹھا تو وہ جناب صاحب اکنامک لا کا، تو اس نے ہبکو کمپنی کی مثال نکالی. اس نے کہا جی آج پاکستان میں کوئی نواز شریف حکومت نے ادھر ہبکو کے میٹر شیٹر سیل کر دیے ہیں. کہتے ہیں یار یہ عجیب ہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ انٹرنیشنلی وہ گارنٹیڈ کانٹریکٹس ہوتے ہیں. تو میں نے فوراً بولا، مجھے حالانکہ میں نے کوئی ڈیٹیل نہیں دی تھی، میں نے کہا سر وہ ایکچولی بے نظیر نے لگائے تھے، تو اب وہ نواز شریف نے بھی اپنا حصہ لینا تھا، یہ فورن کمپنیاں سمجھتی نہیں ہیں. تو وہ بڑا ہنسا اور اس نے کہا یو آر رائٹ. ٹھیک ہے نا جی، وہی ہوا. نواز شریف نے اپنا حصہ لے لیا، مشرف شروع ہو گیا، اس کے بعد زرداری آیا، تو اس نے تو باقاعدہ آبراج کیپٹل میں شیئر اپنا کر دیا. آبراج کیپٹل نے ہب کو خرید لیا تھا. ٹھیک ہے جی، اس میں شیئر آبراج کے جہاز پہ زرداری پھرتا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد چل سو چل جی، ہر کوئی آبراج کے ساتھ. جناب صاحب نواز شریف بھی آبراج کے ساتھ، عمران خان کی کیمپین میں آبراج کیپٹل نے، وہ عارف نقوی لندن میں وہ امریکہ والوں نے دھرا ہوا ہے. اور اب جناب صاحب وہ شنگھائی الیکٹرک کو دے دی. سارے فوج، سارے سیاستدان، سب کو بتا پیسہ ملتا ہے. لو جی ادھر چلی گئی وہ شنگھائی الیکٹرک نے کہا جی نہیں پہلے یہ چیزیں ساری کر کے دو، پھر اس کے بعد ہم ٹیک اوور کریں گے. ہم نے تو اچھا خاصا خون چوسنا ہے، ایسے نہیں ہم لیں گے. وہ چینی بڑے سمجھدار ہیں. چینی تو جون سے ہیں نا، وہ انسان کو بھی قتل کرتے ہیں نا، تو وہ پھر اس کی باڈی کاٹ کے فریج میں رکھتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو میں نے ایک چینی سے پوچھا ایسے کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار وہ ہم نے کیوں ایک ضائع کرنا، پورا فائدہ اٹھائیں اس بندے سے جس